بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شب قدر ان راتوں میں سے ہیں کہ جس کے قرآن مجید کے نزول کی رات قرار دی گئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ شب کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں، کہ جو ماہ مبارک رمضان میں وہ شب قدر واقع ہوئی ہے۔ تو شب قدر کی بڑی عظمت ہے۔ شب قدر کو 3 راتوں میں بتایا گیا ہے روایات میں، شب 19ویں، شب 21ویں اور شب 23ویں شب۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ان تینوں راتوں میں سے کون سی شب قدر ہے، تو امام نے فرمایا کہ یہ تینوں شب قدر ہے، اس لیے کہ پہلی شب میں تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے، دوسری شب میں تمہاری تقدیر معین کی جاتی ہے، اور تیسری شب میں تمہاری تقدیر پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو اس لیے تینوں شبوں میں اعمال بجا لانا مومنین کے لیے مستحب ہے کہ تینوں شبوں کا احترام رکھیں۔ اگرچہ شب 19 اور شب 21 ایام شہادت سے مصادف ہوتی ہیں، مگر مختصر سے شب قدر کے اعمال ہی صحیح مومنین کو چاہیے کہ شب قدر کے اعمال بجا لائیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ان تینوں راتوں کی تاکید فرمائی ہے۔ اگرچہ کہ زیادہ مشہور اور شہرت آخری رات یعنی شب 23 سے متعلق زیادہ روایت ملتی ہے کہ جو مومنین بڑے پیمانے پہ 23ویں شب کو شب قدر کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ یقیناً شب قدر وہ رات ہے کہ جو انسان کی 1 سال کی تقدیر معین ہوتی ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی اس زندگی میں حیات باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، اسے سال میں حج نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سال میں اسے کیا کامیابی مل سکتی ہے، کیا ناکامیاں ہیں، سارے اسی شب میں مشخص ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب قدر میں اپنی تقدیر کو پروردگار کی بارگاہ سے مانگے کہ اگر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو اہل بیت کے صدقے میں اس عیب کو دور فرما دیں، اور جو نیکیاں ہیں اس میں ہمیں کامیاب کریں۔ یقیناً شب قدر ایک ایسی شب ہے کہ ہمیں موقع ہے، مہلت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم معاملہ کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ عبادتیں ایسی شب ہے کہ جس میں قرار دیا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل رات۔ ہر عمل اس میں 1000 مہینوں سے افضل عمل ہو جاتا ہے، کہ جو عام دنوں میں پھر ایسا موقع نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس شب میں بہترین سے بہترین عبادت کریں، اور جو روایات میں جو خاص طور سے تاکید آتی ہے کہ تمام شب قدر کی عبادتیں، جو نماز کا پڑھنا ہے اور قرآن مجید کو کھول کر دعا پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سر پر رکھ کر بک یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن والحسن حسین، پورے 14 معصومین کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو عمل کی تاکید آئی ہے وہ ہے تفکر، فکر کا کرنا، کہ تفکر ساعۃ خیر من 70 سنہ، یعنی ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو انسان کو اس شب میں کچھ وقت رکھنا چاہیے کہ سوچنے کے اوپر، غور و فکر کرنے کے اوپر، کہ اللہ کے بارے میں سوچے، اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تفکر کریں کہ اللہ نے ہمیں کیسے ہادی نصیب کرے ہیں، کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری وقت کے زمانے میں ہیں۔ اور پھر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس امام کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرمائے، اس امام کا زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے، کہ جو اس مہینے میں اور شب 23 میں جو بہترین دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم عجل ولیک الفرج، یعنی دعائے فرج جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، وہ اسی شب میں وارد ہوئی ہے کہ 23ویں شب میں پڑھنے کی۔ اگرچہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، مگر خاص طور سے جو اس 23ویں شب میں آیا ہے تاکہ اپنے وقت کے امام سے رابطے کی شب ہے شب قدر، اس لیے کہ ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ امام وقت پر نازل ہوتے ہیں، حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں، کہ امام نے فرمایا کیوں نہیں تم ہمارے مخالفین سے سورہ قدر کے ذریعے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سورہ قدر میں ہماری امامت کا ذکر ہے، ہماری ولایت کا ذکر ہے،
کہ جہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ جب تک نبی تھے ان پر نازل ہوتے تھے، نبی کے بعد کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کی حجتیں ہیں، ہم پر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہم پر روح القدس نازل ہوتے ہیں جو ساری تقدیریں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ امام کی رات ہے، امام وقت کی رات ہوتی ہے، تو امام کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار کریں۔ یقیناً اللہ ہماری ان عبادتوں کو اہل بیت کے صدقے میں قبول فرمائیں، آپ سب کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔